تشریف لائے. گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہوئی. مدینے کے لوگ آ گئے. کہا رسول کی بیٹی ہم سے جدا ہو گئی. کہا نماز کب پڑھائیں گے, جنازہ کب اٹھے گا؟ جواب دیا گیا کہ ابھی تاخیر ہے, کیونکہ وصیت ہے جناب سیدہ کی کہ میرے جنازے کا کسی کو نہ پتہ چلے. اور جملہ بتاؤں, جنہوں نے مجھے دکھ دیا ہے نا وہ میرے جنازے پر نہ ہو. دیکھیے, جب گھر میں جوان ماں کا انتقال ہو جائے اور 5-5 6-6 سال کے بچے ہوں نا, تو کہا جاتا ہے یا بچوں کو گھر سے کہیں لے جاؤ یا میت کو کہیں لے جاؤ, کیونکہ بچوں کے لیے بڑا شاق ہے کہ بچے بھی اس گھر میں رہیں اور ماں کے جسد کو دیکھتے رہیں. صبر نہیں آئے گا. 5 برس کے امام حسین ہے, 6 برس کے امام حسن ہے, بی بی زینب کم سن. یہ بچے نماز عشاء کے بعد تک اسی گھر میں, میت اسی گھر میں. رات کی تاریکی چھائی, امیر مومنین نے غسل دینا شروع کیا. حکم ہے کہ بچوں کو بلند گریہ نہ کریں. یہ بنت رسول کا جنازہ تیار ہو رہا ہے, بچے گھٹ گھٹ کے گریہ کر رہے ہیں. غسل دیا. جنت سے جو کافور آیا تھا رسول خدا کے لیے اس سے حنوط کیا. جب کفن دے چکے, جسد مطہر کو مغتسل پر رکھا, بچوں کو آواز دی کہ آ جاؤ تزودوا بأمکم, بچوں خوب جی بھر کے ماں کو دیکھ لو. فإن الموعد القیامہ, اب اس کے بعد قیامت میں دیدار ہوگا. بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا. ہاتف غیبی کی آواز آئی, علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو, ملائکہ میں کوہرام مچ چکا ہے. علامہ مجلسی نے روایت میں لکھا ہے کہ جناب امیر فرماتے لقد عنت وحنت, ایک دفعہ فاطمہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی. وَزَمَّتْهُمَا إِلَى صَدْرِهَا, حسنین کو خوب بھینچ کر اپنے گلے لگایا. اس کی وجہ سمجھے آپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کمسن بچے ہیں, ماں کا داغ ہے, تسلی دے کر دینا چاہتی ہوں. میں کہوں گا شہزادی آپ 11 محرم کی صبح کو ہوتی, حسین کے بدن میں اتنے تیر پیوست تھے کہ اپنے بچوں کو کلیجے سے نہیں لگا. بچوں کو الگ کیا گیا, دوبارہ کفن کو تیار کیا گیا ہوگا. علی مرتضیٰ جسد فاطمہ کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھے. میں ایک جملہ کہوں آپ سے کہ جب کسی ایسے کے جنازے کو دفن کرے جس سے انسان کو بڑی محبت اور علاقہ قلبی ہو, رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ نہیں دفن تم نہیں کرو گے, کٹھن امتحان ہے, ہم دفن کریں گے. لیکن مولا کی مظلومیت کیا ہے جانتے ہیں؟ معصومہ کا جنازہ ہے, معصوم کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. 2 معصوم ہیں تو گھر میں حسن حسین. حسن حسین کو بلائیں مدد کے لیے. علی کے دل نے گوارا نہ کیا کہ کمسن بچوں کے ہاتھوں پر ماں کا جنازہ اٹھ. بچوں کا دل جگر پھٹ جائے گا. فاطمہ کو قبر میں رکھا. علماء بیان کرتے ہیں 2 ہاتھ رسول خدا کے ہاتھوں کی طرح نکلے. یعنی علی, یعنی میرے الفاظ میں, یعنی علی میری امانت تھی نا, اپنی امانت کو میں دوں گا. اور دوسرا جملہ میں کہوں اپنے ذہن کے مطابق, یا علی تم نے ہر مشکل میں رسول کی مدد کی, فاطمہ کی میت دفنا رہے ہو, آسان وقت نہیں ہے, اب رسول تمہاری مدد کرے گا. 2 ہاتھ رسول کی قبر سے نکلے, جسد فاطمہ کو رسول کے حوالے کیا. مجھے نہیں پتا کس دل سے مٹی ڈالی, سنگ قبر کو رکھا. مٹی جب ڈال دی, فحول وجهه نحو قبر رسول اللہ,
دیکھیے میں مصائب کو مکمل کر رہا ہوں بس. اہل بیت کی ایک عادت ہے، جب بھی کٹھن وقت آتا ہے یہ رسول کو مخاطب کرتے ہیں. جب مولا حسین قتل ہوئے نا کربلا میں گودال قتل گاہ میں، تو بی بی زینب نے مدینے کا رخ کر کے رسول سے گفتگو کی. جب بی بی زینب قید سے چھوٹ کر آئی نا تو براہ راست روضہ رسول میں گئیں، پٹوں کو پکڑ کر رسول خدا کو حسین کا پرسا دیا. تو اب علی کے درد کو کون سمجھے سوائے رسول کے. ایک دفعہ جب فاطمہ کی قبر کو برابر کر دیا، حول وجہہ نحو قبر رسول اللہ، اپنے چہرے کے رخ کو پھیرا رسول کی قبر اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعنی عنی وعن ابنتک النازلہ البائتۃ فی بقعتک السریعۃ اللحاق بک. یا رسول اللہ سب سے پہلے تو علی کا سلام قبول کیجئے، اس کے بعد اپنی اس بیٹی کا جو آپ کے پہلو میں محو استراحت ہے. یا رسول اللہ کتنی جلدی آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی. اس جملے کا معنی سمجھے آپ؟ مطلب اس کا مطلب یہ، یا رسول اللہ 18 برس کا سن ایسا تو نہ تھا کہ فاطمہ آپ کے پاس آتی. کمد مقیح وہم مہیج. یا رسول اللہ یہ جو علی کو زخم لگائے نا فاطمہ کی شہادت کے بعد، اب یہ کبھی مندمل نہیں ہوگا، یہ گھاؤ بھرے گا. یا رسول اللہ اب میرے دل میں جو غم کے طوفان ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اب میرے زندگی کے روز و شب بے آرام گزریں گے. یہ جناب امیر نے فاطمہ کے مصائب نہیں پڑھے، فاطمہ کے جانے کے بعد اپنے مصائب رسول خدا کو سنائے. یعنی آپ فاطمہ کے غم میں رو رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کی مصیبت سب سے پہلے علی کے دل پر زخم لگا کر. وَسَتُنَبُّكَ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيْهَا وَحَزْمِهَا حَقَّهَا وَمَنْعِهَا إِرْثَهَا. یا رسول اللہ اب علی آپ کو کچھ نہیں، یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو فاطمہ کے ساتھ کی. اب فاطمہ آپ کے پاس آ گئی ہے نا، آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی کہ امت نے کس طرح متحد ہو کر آپ کی بیٹی کے حق کو غصب کیا، آپ کی بیٹی پر متحد ہو کر ظلم کیا. اپنے جملوں میں کہوں کس طرح سے محسن کو شہید کیا، کس طرح سے وہ جسارت کی گئی فاطمہ کے ساتھ، یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی. لیکن ایک دفعہ علی کو خیال آیا فاطمہ بڑی صابرہ ہیں، نہیں بتائیں گی، مجھے نہیں بتایا رسول کو کیسے بتائیں گی. فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو نہیں بتائے گی. فَأَحْفِحَ السُّؤَالِ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُبْتَلِجٍ لَمْ تَجِدْ إِلَّا بَثَّهَا سَبِيلًا. یا علی فاطمہ آپ کو کیا بتائیں گی؟ فاطمہ نہیں بتائیں گی، بڑی صابرہ ہیں. ارے فاطمہ سے پوچھئے گا، قرید کر پوچھئے گا، خوب اصرار کر کے پوچھئے گا، تب فاطمہ آپ کو بتائے گی. فاطمہ کے کلیجے میں کتنے ایسے غم تھے جو کھول رہے تھے، کلیجہ ابل رہا تھا غموں سے. فاطمہ کو توجہ سے سننا، فاطمہ کو کوئی نہ ملا جس کو بتا سکے. اور آخری جملہ لقد استرجعت الودیعہ وأخذت الرہینہ. یا رسول اللہ جو آپ نے امانت مجھے دی تھی، جو تحفہ آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے آپ کو لوٹا دیا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، یا علی بڑے ادب سے آپ سے ایک سوال کروں گا. اگر رسول یہ پوچھیں اے علی جب امانت دی تھی نہ پیشانی پر زخم تھا، نہ بازو پر زخم تھا، نہ پہلو پر زخم تھا، اے علی یہ کون سی امانت مجھے لوٹائی ہے جس کا پہلو جس